حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ روایت کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر اسلام کو خفیہ تیاریوں کا حکم دیا تو حضرت حاتب نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ لشکر اسلام مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ حضرت حاتب نے یہ خط ایک عورت کو دیا جو اس خط کو اپنے بالوں میں چھپا کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عمار بن یاسر کو طلب فرمایا اور انہیں اس عورت کا حلیہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ فلان جگہ تمہیں یہ عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، تم وہ خط لے کر آ جاؤ۔ جب یہ تمام حضرات اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت سے خط کے بارے میں دریافت کیا۔ اس عورت نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے میان سے تلوار نکالی اور اس عورت کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جس پر اس عورت نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال دیا۔ آپ علیہ السلام وہ خط لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ خط حضرت حاتب نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خط کو تحریر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہ تھا کہ میں منافق ہو گیا ہوں یا مرتد ہو گیا ہوں۔ میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے یہ خط صرف اس لیے تحریر کیا تاکہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے اور وہ میرے اہل عیال کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب کی اس سچ پر انہیں معاف فرما دیا۔